السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول قلب جاں اس قلم انا دل خان، قسط نمبر 2۔ وہ راکنگ چیئر پر جھولتا آج پھر اذیت کی انتہا پر تھا۔ سامنے کنوینس پر بنی خوبصورت آنکھوں کو دیکھ کر سینے میں سانسیں الجھنے لگیں۔ اس کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ تبھی اسے لگا ان آنکھوں کی حسین پتلیوں میں حرکت ہوئی ہے، اور اس کی خمدار پلکوں کو نظر اٹھا کر عارش خان کی طرف دیکھا تھا۔ تصویر ایک دم مکمل ہو گئی تھی۔ اس کے گداز لب مسکرائے تھے، اور وہ گویا پتھر کی مورت بنا بس اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بھورے بال اس کے سرخ دوپٹے کے ساتھ لپٹے پیچھے کی طرف آ رہے تھے۔ اس کا سنگ مرمر سے تراشا گیا بدن کسی نرم لچکیلی شاخ کی صورت لہراتا اس کی طرف لمحہ بہ لمحہ قریب تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ دلکش ادائیں اور خوشبو بکھیرتی اس کے سامنے بے حد قریب آ کھڑی ہوئی تھی۔ عارش، کیا ہوا؟ اتنی جلدی تھک گئے؟ تمہارا یہ جنون، یہ دیوانگی تو ابھی بہت دور تک لے جانے والی ہے۔ وہ ایک ادا سے کہتی اس کی گود میں بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں سے چھلکتی بے خودی اور دیوانگی پہ مسکراتے عارش خان کے لبوں پر انگلی رکھی۔ اس کی انگلی کی نرماہٹ اور ٹھنڈک عارش نے اپنے وجود میں اترتی محسوس کی تھی۔ اس کی خوشبو عارش خان کے حواسوں پہ چھا رہی تھی۔ مجھے ان رنگین رنگوں میں ڈھال کر مکمل کرنے کی کوشش میں ہلکان کیوں ہو؟ مجھے صرف تم مکمل کر سکتے ہو عارش۔ میں تم سے ہوں، مجھے ڈھونڈ لو۔ اس نے وہی ہاتھ عارش کی آنکھوں پر رکھ کر اس کی جلتی آنکھوں کو جیسے سکون بخشا۔ باسط نے پریشانی سے اسے دیکھا، جبکہ زالے تو چپکے چپکے رو بھی چکی تھی۔ اس کی سرخ انگارہ آنکھیں اور جلتا وجود اس کی اذیت کا گواہ تھا۔ آج پھر تم پہ پیار آیا ہے، بے حد اور بے شمار آیا ہے۔ وہ تکلیف میں بھی بھرپور گنگنایا تو باسط نے دانت پیسے۔ آنکھوں میں نمی لیے ہوئے وہ بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ اس کی دیوانگی اسے نکھار رہی تھی۔ آج تم میرے ساتھ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤ گے، بس کہہ دیا میں نے۔ زالے کو دیکھا کتنا رو رہی ہے۔ اسے تکلیف دینی ہے تو تم اسے حویلی ہی بھیج دو نا۔ تمہارے دادا حضور کیا کم کھسکے ہوئے ہیں جو تمہارا یہ حال ہے؟ باسط نے بے بسی سے کہا۔ وہ جانتا تھا پتھر سے سر پھوڑ رہا ہوں۔ وہ کوئی خواب صراف، کوئی افسانہ نہیں ہے، نہ کوئی بھرم، بس حقیقت ہے، اور میں اس حقیقت کو پا لوں گا ایک دن۔ یار، اس نے ملنا ہوتا تو کب کی مل چکی ہوتی۔ تم اس بات کو سمجھتے کیوں نہیں؟ باسط بے بس ہوا۔ اگر وہ حقیقت نہ ہوتی تو میں اسے کبھی پینٹ نہیں کر پاتا۔ میں اسے بس پانا چاہتا ہوں، اور تم دیکھنا وہ دن ضرور آئے گا۔ باسط اس کے جنون سے خائف ہوا۔ اگر وہ ملی تو کیا کرو گے؟ تو پتہ نہیں کیا کر بیٹھوں گا۔ خود میں بھیج لوں گا، چھپا لوں گا دنیا سے، شاید خود پاگل ہو جاؤں گا یا اسے پاگل کر دوں گا، کچھ بھی کر جاؤں گا۔ چلو جی، وہ بیچاری کا تو کام ہو جائے گا پورا۔ جواباً عارش نے اسے گھورا۔ بدتمیز، مجھے اسپتال لے کر جاؤ گے یا یوں ہی سوال جواب کرتے رہو گے؟ ناگواری سے بولا تو باسط نے اسے آنکھ ماری۔ اٹھ میری جلتی لیلا۔ وہ اسے اٹھاتے شریر ہوا۔ انہی دنوں باسط کی شادی طے ہو گئی تھی۔ مریم اس کی خالہ زاد تھی۔ اسے پسند آ گئی تو اس نے صوفیہ بیگم پر احسان کرتے ہاں کر دی تھی۔ پاکستان جانے کی تیاریوں میں مصروف وہ بار بار عارش کو بھی وارن کر رہا تھا، سن لے، تیرے بنا نہیں جاؤں گا۔ میرا نکاح تو نہیں پڑھائے گا تو سمجھو یہ شادی نہیں ہوگی۔ باسط نے اسے دھمکی دی تو اس نے سرخ آنکھوں کو زور سے میچ لیا۔ زالے یہاں ہے، میں نہیں جا سکتا، اور داجی کا تو تمہیں معلوم ہے، وہ خبر رکھتے ہیں۔ اس کا لہجہ کرواہٹ زدہ تھا۔ باسط نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی فکر مت کرو، میرے گھر میں میری بہنیں ہیں، اور شارجہ والی بھی دونوں آ جائیں گی تو زالے کا ٹائم بہت اچھا گزر جائے گا، اور تمہارے داجی اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ عارش گہری سوچ میں گم ہو گیا، اور پھر سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ عارش کے گلے لگ گیا تھا۔ سالوں بعد اس نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ اس کے تاثرات بدل گئے تھے۔ زالے کو بازو کے گھیرے میں لیتا وہ نم آنکھوں سے مسکرایا۔ باسط نے گہری سانس بھر کر اس آب و ہوا کو اپنے اندر اتارا۔ انہیں گھر لا کر اس نے سب سے اس کا تعارف کروایا تھا۔ سب نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ باسط کی چھوٹی بہن دلنشین زالے کے ساتھ کچھ ہی دیر میں گھل مل سی گئی تھی۔ عارش مطمئن ہو گیا تھا۔ صوفیہ نے اپنے گھر کے سب سے خاص ملازم ساول چاچا کو انہیں ایئرپورٹ سے لینے بھیجا تھا۔ شارجہ سے پورے 18 سال بعد پاک سرزمین پر پاؤں رکھتے ہی ان کی کیفیات بدل گئی تھیں۔
عائشہ اور امام نے سر اٹھا کر کھلے آسمان کو دیکھا، گہری سانس اندر کھینچ کر مٹی کی خوشبو کو اندر اتارا۔ رومی اور فرشتے بے حد خوبصورت نازک سے سراپے کے ساتھ دودھیا رنگت اور گھٹنوں کے نیچے تک پرپل فراک، نیچے جینز کی ٹائٹس پہنے، گلے میں سکارف ڈالے، گھنے کمر سے نیچے تک بال پونی باندھے، ایک جیسی ڈریسنگ کیے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ساول چاچا کو دیکھتے ہی اسلام کیا۔ سب گاڑی میں بیٹھ رہے تھے جب اس کی نظر بے اختیار ساتھ کھڑی گاڑی سے ٹیک لگائے شخص پر پڑی۔ اس کا سائڈ فیس بے پناہ کشش لیے ہوئے تھا، اسی کشش نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ کسی ٹرانس کسی کیفیت میں گاڑی میں بیٹھنے کی بجائے اس سے چل پڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے سامنے جاتی، امام خان کی آواز نے اس کے قدم روکے تھے۔ فرشتے، یہاں آؤ بیٹا، گھر میں سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ مجبوراً وہ سر ہلاتی پلٹی اور گاڑی میں جا بیٹھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب وہ فون کان سے لگائے مڑا اور اس کی آنکھوں نے بے یقین منظر دیکھا۔ بھورے بالوں کی لٹوں میں گھرا اس دودھیا سفید چہرے کے سائڈ پوز نے اسے مسمرائز کیا تھا۔ یہ پوز، یہ انداز، یہ چہرہ تو اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کے پور پور پر حفظ تھا۔ وہ گاڑی کے پیچھے بھاگا، مگر گاڑی کی سپیڈ بہت تیز تھی، وہ اندھا دھند بھاگ رہا تھا، اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اس نے دور جاتی گاڑی کو سرخ آنکھوں سے دیکھا اور وہیں سڑک پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ وہی تھی جو آج تکلیف میں ہونے کے باوجود بھی اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ گھر پہنچی تو جیسے خوشیوں کا ایک طوفان سا آ گیا گھر پر۔ تھکے ہونے کے باوجود بھی انہوں نے خوب ہلا گلا کیا۔ پھر دوپہر کو پہلی دفعہ پاکستانی چٹپٹا کھانا کھایا۔ انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ اتنا انجوائے کریں گی۔ پاکستانی کھانوں کو خوب مزے لے کر کھایا تھا۔ ہلا گلا کرنا تو جیسے ان کی فطرت میں شامل تھا۔ زالے کی رومی اور فرشتے سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ ان کو یوں کھل کر زندگی سے بھرپور ہنسی ہنستے دیکھا تو دل میں قرب کی لہر اٹھی تھی۔ حویلی کی زندگی کس قدر گھٹن زدہ تھی، جہاں نہ جینے کی آرزو جگتی، نہ کوئی آنکھوں میں خواب آتے۔ اس سے گم سا دیکھ کر فرشتے نے اس کے کومل گال کو چھوا۔ کرسٹل لول کہاں کھو گئی؟ اس کی بے مثال خوبصورتی کی وجہ سے وہ اسے کرسٹل لول کہتی تھی۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ نہیں، کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ آپ کی شاپنگ مکمل ہو گئی؟ اس نے بات بدلی تو وہ ہنسی۔ پاکستان کی ویڈنگ کے مطابق شاپنگ کرتے ہوئے شاپنگ مال چھان مارے ہیں۔ شادی کے فنکشن ختم ہو جائیں گے، کپڑے جوتے کچھ بھی ختم نہیں ہونے والا، ضرورت سے زیادہ ہی لے لیا ہے۔ تم نے بھی تو شاپنگ کی تھی نا؟ تم نے کہا تھا کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ جاؤ گی، تو تم نے دکھائی نہیں اپنی شاپنگ۔ اس کے پوچھنے پر وہ مسکرائی تھی۔ ہاں کی تو ہے، بس بارات کے دن پہننے کو لالا نے خود آرڈر کیا تھا، اور میرے لالا کی چوائس بہت زبردست ہے۔ جب میں پہنوں گی تو سب دیکھتے رہ جائیں گے۔ فرشتے نے اسے ستائشی نظروں سے دیکھا۔ چلو آؤ رومی کو دیکھتے ہیں کیا کر رہی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ کھینچتی اٹھی تھی۔ بارش فنکشن میں آ کر کافی بوریت محسوس کر رہا تھا۔ اس کی شرکت جیسے باسط زیاد خان پر احسان تھی۔ سادہ سی وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ میں اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ، اپنی سنجیدہ سی شخصیت کے ساتھ کئی لڑکیوں کی توجہ کا مرکز تھا۔ باسط کے لاکھ اصرار پر بھی وہ اسٹیج تک نہیں آیا تھا جبکہ نکاح ہو چکا تھا۔ اس نے موبائل نکالا اور ضروری میسج سین کرنے لگا، تبھی اپنے پیچھے کسی کی چنچل ہنسی کی آواز سنائی دی۔ دلنشین کو فرشتے کی معصوم صورت بار بار شرارت پر اکسا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اس کی چھوٹی سگی بہن ہے۔ اس کی اور دلنشین کی آنکھوں کی مشابہت کمال تھی، رنگ و روپ بھی ایک جیسا تھا۔ فرشتے، شکر کرو تم کسی پینڈو کی شادی پر نہیں آئی ہو۔ سچ میں، اگر کوئی تمہیں پکارتا کہ فرشتے، دلہن کو اٹھانے میں میری مدد کرنا، تو آدھی برادری تو ویسے ہی بے ہوش ہو جاتی کہ ابھی تو نکاح ہوا اور فرشتے بھی آن پہنچے۔ دل نشین کی بات پر وہ سب کھلکھلا اٹھیں، یہ جانے بغیر کہ ان کی یہ مہان گفتگو کوئی بڑی دلچسپی سے سن رہا ہے۔ چھوڑو یہ سب، وہ سامنے دیکھو۔ چھوڑو یہ سب، وہ دیکھو سامنے۔ ان تینوں نے فرشتے کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا تو منہ کھل گئے۔ زالے ہوٹل گرین میکسی میں ہیلز کے ساتھ سج دھر کر قدم اٹھاتی انہی کی طرف آ رہی تھی۔ اس کے ریشمی ہلکے بڑے بڑے کرلز میں بال اس کی نازک کمر سے بھی نیچے تک تھے۔ ہلکے سے میک اپ نے اس کے حسن کو چار چاند لگا دیے تھے۔ اس پر تو کسی پری کا گمان ہوتا ہے نا دل نشیں؟ اگر میں لڑکا ہوتی تو اس خانزادی کو ابھی کبھی اٹھا کر لے جاتی۔ رومی گم سی بولی تو فرشتے نے بھی اسے دھپ لگائی۔ بلی کو چچڑوں کے خواب؟ اور کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ وہ دونوں بھی ہنس دیں، تبھی وہ قریب چلی آئی۔ بہت حسین لگ رہی ہو زالے، ماشاءاللہ۔
اس نے اپنی بری آنکھ سے کاجل پور پر لگا کر اس کے کان کے پیچھے لگایا تو وہ شرما کر سر جھکا گئی۔ سب اس کے ڈریس کی تعریف کرنے لگی تھیں سب اس کے ڈریس کی تعریف کرنے میں لگی تھی جبکہ وہ مسکراتا زالے کی خوشی کا سوچ رہا تھا۔ اس کی بہن ان چند روز میں ہنسنے بولنے لگی تھی، زندگی جینے لگی تھی۔ یہی بات اس کی خوشی کا باعث تھی۔ اس کی بیسٹ فرینڈ نینسی کی کال آئی تھی۔ نینسی سے بات کرنے کی خاطر وہ ٹیرس پر چلی آئی تھی۔ ٹیرس پر قدرے سکون تھا۔ عارش باسط سے ملنے کے بعد اپنے فون پر مصروف انداز میں باہر آیا، تبھی اس کی نظر ٹیرس کی طرف اٹھی اور پلٹنا بھول گئی۔ اسے لگا وقت تھم سا گیا ہو، ہواؤں نے اچانک اپنا رخ بدلا ہو۔ دل کے اندر تک اترتے سکون کو اس نے برسوں بعد محسوس کیا تھا۔ چھلنی وجود پر جیسے کسی نے مرہم رکھ دیا ہو۔ وہ فون پر بات کرتی ہوئی ٹیرس پر جھکی ہوئی تھی۔ روح پرور سا منظر تھا۔ وہ بری طرح محو تھا، بے یقینی سے بے یقینی تھی۔ اس کے خیالوں کی دنیا سے نکل کر وہ حقیقت کا حسین روپ لیے اس کے سامنے تھی۔ بات کرتے کرتے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی کہ اسے رکنا پڑا۔ وہ بھرپور توجہ سے ایک دو سیڑھیاں دور اسے دیکھتا رہا تھا۔ اس کا پورا وجود تو آج آنکھیں بن گیا تھا۔ وہ اس کے قریب سے گزرتی چلی گئی تھی جبکہ وہ سانس روکے وہیں کھڑا تھا۔ وہ وہیں پتھر بنا کھڑا تھا۔ جب وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی تو اس کے دوپٹے کا کونا عارش کے ہاتھ کی پشت سے ٹکرایا۔ اوہ خدایا! تو کیا میں سچ میں اس کے سامنے تھا؟ وہ اس لمحے کی قید میں تھا؟ رات کے 2 بج رہے تھے مگر اسے کسی پل سکون نہیں آ رہا تھا۔ سب مہمان تھکے تھکے سو رہے تھے۔ جس کو جہاں جگہ ملی وہ وہیں سو گیا تھا۔ اس نے باسط کو کال کی تھی۔ 2-3 بیل کے بعد اس نے کال ریسیو کی تھی۔ کیا مسئلہ ہے یار، کیوں بار بار کال کر رہے ہو؟ وہ چبا چبا کر بولا تو عارش کا جی چاہا کہ اس کا منہ توڑ دے۔ دیکھ میں نیچے لان میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، ابھی کے ابھی نیچے آ جا، نہیں تو میں اوپر آ جاتا ہوں۔ تیرے روم کا دروازہ پھر تو خود ہی نیا لگوا لینا۔ باسط مریم سے معذرت کرتا روم سے نکلا۔ اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، کچھ بھی کر جاتا۔ شرم کر یار، آج میری سہاگ رات ہے اور تو؟ وہ ہنسا۔ کوئی نہیں، رومانس تھوڑا لیٹ کر لینا، جلدی پہنچ۔ اس نے بات ختم کر کے فون رکھا تھا، تبھی وہ تن فن کرتا اس کے سر پر تھا۔ کیا آفت آ گئی تھی؟ اتنی رات کو صبح کا انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ باسط نے اسے گھورا تو وہ مسکرا کر باسط کے گلے لگ گیا۔ تیری شادی بڑی مبارک ثابت ہوئی یار، مجھے وہ مل گئی، میں نے اسے دیکھا یہیں۔ باسط نے بے یقینی سے آنکھیں پھاڑ کر اس کو دیکھا۔ کون تھی وہ؟ نام پوچھا؟ کوئی بات؟ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں بس اسے دیکھا ہے، اس نے پنک دوپٹہ اور اورنج بلیک ڈریس پہنا ہوا تھا۔ مجھے ابھی ڈھونڈ کر بتا کون ہے؟ باسط نے دانت پیستے سر پیٹا۔ اور میرے دیوانے یار میرے پورے خاندان کی لڑکیوں نے اسی کلر کے ڈریس پہنے ہوئے تھے، کہاں ڈھونڈوں؟ سب سو چکے ہیں، مت بھول آج میری سہاگ رات ہے۔ کل بات کریں گے، کل بھی ضرور آئے گی۔ کل بات کرتے ہیں۔ یہ کل کب آئے گی یار؟ ایک بار مل جائے پھر جانے نہیں دوں گا۔ عارش نے منہ بنایا تو باسط اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اے خبردار جو میرے خاندان کی لڑکیوں کو تاڑا تو۔ عارش نے اچانک اس کا بازو موڑ کر اس کی پشت سے لگایا تو وہ آئے وائے کرنے لگا۔ وہ جو کوئی بھی ہے اسے میرا ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ تمہارے خاندان کی بھی ہے تو تمہارے سامنے اٹھا کر لے جاؤں گا، اگر سیدھی طرح بات نہ بنی تو۔ اس نے باسط کا بازو چھوڑا تو وہ ہنس دیا۔ بہت بڑا کمینہ ہے تو، مجھے معلوم تھا۔ چل اب جا کر خواب دیکھ، میں تو چلا۔ موقع دیکھ کر وہ بھاگ گیا تو عارش اس کی پھرتی دیکھ کر ہنس دیا۔ تو آج کا ایپیسوڈ یہاں پہ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسا لگا اور آپ کو یہ میرا ناول پسند آیا ہے یا نہیں، مجھے لازمی بتایا کریں۔